جن فرض کرو کسی کا 10,000 روپیہ دینا وہ جو اگر وہ 5,000 بھی دے چڑے گا تو کچھ نہ کچھ قرض ہلکا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. وہ جو دے دیتا جانا وہ ہلکا ہو گیا کہ نہ ہوا. عزیزان گرامی نماز ایک فرض ہے جو اللہ کا طرف سے ان ادائیگی کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. غلط فہمی چ نہیں رہنا کسی فلاں کو نہیں کر لوں گے فلاں کو نہیں کر لوں گے نہ ان نمازوں کا حساب دینا ہی پہنا. ایمان خیال کرو مرتبہ میں میرا پتر بڑا فرما بردار ہے میرا 10واں کول کروا دے گا کہ میں اسی جنت پہنچا کے پیچھے ہونے ہیں. یہ میں کسی نہیں کہنا اپنی بات کرنا کوئی نہ کھلا نہیں فلانے نے کہا کہ تو میں بھی ہو سکتی. یاد رکھو یہ سارا کچھ نفع کا سبب ہے. ختمات بھی نفع کا سبب دعا بھی نفع کا سبب یہ سارے سبب بھی حق ہے. اور یہ پتہ ہوگا کہ نماز کی نماز ایمان کی دلیل ہے کہ جی متفقہ طور پہ ایک جگہ کسی میں بھی اختلاف نہیں. ختم دلال کے اس اختلاف شاید کوئی کرے پر ایک جگہ اختلاف کوئی نہیں کیا. ایک متفقہ طور پہ یہ لازم ہے. یاد رکھو نمازی بننے خدا نمازی بننے ہو پھر بچہ کا بھی ہے بہرحال میں بات اس کہہ رہا اللہ کی رضا کے نال ماں باپ کی رضا جڑی ہوئی. میری بات نہیں صحابہ کی بات نہیں نبیوں نے کوئی پوچھ رہے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو بسایا مکہ المکرمہ کے اندر. میں پوری بات بیان کر دوں بڑا وقت لگے تو میں اشارہ کر کے اپنی بات کی واپس تو لوٹنا. جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام صفا مربت زمین ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ حتیٰ کہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بالغ ہو گئے شادی ہو گئی. جناب ابراہیم علیہ السلام عرفے دینا اپنی اہلیت اور اپنے بیٹے کی خبر لیتے ہیں. ایک روز آئے اس وقت جب کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام شادی شدہ سے آپ کی زوجہ محترمہ کے لیے جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرما رہے نا تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دیتی. اللہ اصول ہے کہ بزرگ آدمی اجنبی بھی کیوں نہ ہوئے بڑے ادب کی ہے بڑے ادب احترام کی ہے تو بڑا پاوے اجنبی ہے نا کتے بال میں انہوں کا خیال کرتے انہوں بٹھاؤ تو پانی پوچھو وقت کے مطابق سردی کے چائے پلا دو گرمی ہے تو پانی پوچھ لو تب تسی پوچھو ہی نہ کہ کیا ہے ہوتا اکرام ہے ہوتا احترام. حضور فرمایا میں حدیث پیش کر کے واپس ایک میں پھر ہونا سید ربی عمل مختار وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جڑا بڑا اپنے تو چھوٹے نال پیار نہ کرے شفقت نہ کرے بھی ساڈے وچوں نہیں. جڑا چھوٹا ہے اپنے تو بڑے دا احترام نہ کرے حضور فرمایا بھی ساڈے وچوں بولتے ہو ساڈے وچوں نہیں. بات اس کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ملنے واسطے آئے بیٹے اب جناب اسماعیل علیہ السلام نے متعلق پوچھا جواب ملتا ہے وہ گھر چ نہیں شکار واسطے گئے ہوئے نے. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ویکھیا کہ بی بی نے نہ انہوں بٹھایا نہ کوئی پانی پلایا نہ کوئی گل نہ بات آپ فرماتے ہیں تانا گزرو کا کیویں گزرتا ہے بی بی نہ شکری کا اظہار کیتا کہ کیتا بہت شکری کا انشاءاللہ تبارک اللہ نے اس وقت دیتے ہوئے اللہ کا واسطے کہا شما سے نہیں دیتی چگلیاں سے جوڑوا سے نہیں دیتی اللہ کا ذکر واسطے دیتی کہ بھی الحمدللہ ذکر بول سے جناب ابراہیم علیہ السلام جب پوچھا تانا گزرو کا کیویں ہوتا ہے بی بی نہ شکری کا اظہار کی تبسمی اللہ یہ بی بی کی عادت تو نہیں ہوگی سب کچھ ہے پھر بھی ایک بندے دی چہرے دی طبیعت ہے روزانہ کا 10,000 دی لگتی ہے نا تو 4 دی لگی 5 دی لگی کہندا اج کام ہی نہیں ہوا اج تے کچھ بھی نہیں لبا ہی کچھ ہاں پر نہ شکری رب کو پسند ہے نہیں نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. اللہ نے پاک میں پر فرمایا ان کی کہتے پر تیرا شوہر آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا دوستوں نے پوچھا کہ تو کون ہے لیکن جو آیا تھے کیوں اسماعیل علیہ السلام کے متعلق میں پوچھ دے ہو تب وہ اس نے پوچھا کہ آپ بھی تعارف نہیں کروایا آپ ایک پیام چھوڑ گئے. آپ فرماتے ہیں جب تیرا شوہر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آمد تو ہمیں پیام دیا گئے
اپنی تحریز چینج کر دے، اپنی تحریز چینج کر دے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جب واپس لوٹے اپنے والد گرامی کی خوشبو پائی، انہوں نے کہا کہ سامنے اپنے بیٹی نہیں آتی، اور تو اسماعیل بن کے بیٹھتے سے یقیناً تو یہ بیٹی آئے گی کیوں نہ آئے گی، پر تو جب اپنے اندر اسماعیلی فطرت پیدا کر، اس آپ اسماعیلی اندر اپنے جوہر پیدا کر، باقی اس کہنا کی جوہر سا۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پیام جوڑ کے جب تیرا شوہر واپس پلٹے گا اس نے پیام دے دی اپنی تحریز تبدیل کر لے، تحریز درست نہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس پلٹے تو اپنے ابا حضور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خوشبو پائی۔ آپ فرماتے ہیں اے دس میرے بعد کوئی آیا سی، اس کے ایک پاپا آیا سی اونٹ سوار سی، آپ نے فرمایا انہوں بٹھایا ابن کے نام میں جانتی نہیں سب، وہ پانی وغیرہ نے کہا نانا میں کچھ بھی نہیں کیتا کیونکہ میں جانتی نہیں سا، پہچانتی نہیں سا۔ آپ نے فرمایا پھر میں قیام چھوڑ گئے سب، اس جواب دیتا ہاں قیام چھوڑ گئے سب، تیری تحریز درست نہیں، چینج کر دے۔ جناب اسماعیل زبیل علیہ السلام کا نوجوانوں فیصلہ سنو، آج اسی کہتے ہیں میں بی بی نال بڑا پیار ہے، میں بی بی نہیں چھوڑ سکتا، ماں باپ چھوڑ دے گا۔ بولو درست بات، اور نوجوانوں کا تو اڑے سے زیادہ باتیں ہوں تو چاہتا ہوں کہ کمی نہیں کی کرنا ہوں۔ ایک بات نوجوانوں واسطے بھی کہ نوجوان تک کا ایک کہنے میں کہ سب بی بی نال بڑا پیار ہے، اللہ اکبر، بی بی تے صرف لبے نے ہمارا لبے محبت اللہ بھی جاتے جی نہیں لگتے۔ اور میرے بھائیوں کہ میرا پیام ریکارڈ ہو گیا ہے جو تک جاتا ہے سن لو اس بات کو، خدا کی قسم اٹھا کے کہنا یہ ماں باپ معیار چیز ہے، جنہاں سے چھوڑ کے نہیں اور کچھ کے بھی یہ ماں باپ نہیں مل سکتے، بیوی مل سکتی، اولاد مل سکتی، کائنات کی ہر شے مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ جنہاں سے ہے نہیں قدر کرو۔ آؤ دیکھو جناب اسماعیل زبیل علیہ السلام کے بھی قدر فرمائی۔ جناب اسماعیل زبیل علیہ السلام اپنی زوجہ کو فرمایا پھر میرے ابا حضور سمجھڑے ہونے والے سب کسے دسیا کہ نہیں کہ تو محسوس کیتا ہے خوشبو پائی اپنے باپ، اور فرمایا آنے والا میرا باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب، اور جو پیام چھوڑ گئے یاد رکھو کہ پیام کیجئے ورنہ حکم دے کے نہ کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے کے دوسرا نکاح، لہذا میرے والوں تم طلاق کو فارغ کہ جو حکم دے۔ باپ نے ناپسند کیتا، باپ نے ناپسند لیکن کیا ہو ٹھیک ہے۔ اور اسماعیل زبیل علیہ السلام قرآن اٹھا کے دیکھ سورہ الصافات پر پورا جا بیٹا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمتہ تے جناب اسماعیل ذبیح علیہ السلام کی عظمتہ بیان فرمایا۔ میں خصوص میں صرف ایک نقطے کی بات عرض کرنا ہوں، جب حکم ربانی آیا ابراہیم اپنے بیٹے قربانی کی، لیکن آج تو جا کے مینا دے اندر کتنے دعا کر والا بار بار اپنے اندر زوکر کو خدا شاید رب بلائے گا جیسے اندروں پروگرام ہوئے نہیں تو زبان تو آپ کی آمین بھی کرنی پڑتی، دلوں اندروں آمین کہہ کے میرے سے ہی تیرا رب بڑا کریم بڑا رحیم بڑا مہربان ہے، تو جستجو کر کوشش کر رب ضرور بلائے گا۔ باہر آپ کا بات اس کہنا منا دے اندر جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹے میں مشورہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے یہ دس رب کریم حکم دیتا ہے تیری قربانی کرتے تیری کی رائے بیٹی تیری کی رائے ادھر تو پتر مار نہیں دیتا، مار تو کیوں مارتا کہ نہیں مارتا یہ بول چھوڑو یاد تھوڑا جب بول چھوڑے کرو مجھے پتا کیا کہ میری بات درست ہے کرتا ہے ہر ایک کو ہاتھ کہاں چلے، میں بھی انسان ہوں، میرے کو غلطی ہو سکتی ہے، کیا جب تیری بات غلط ہے تیری اگر صحیح ہے تو تھی تعین کرو، پتر پیوں کو مار دینے کے نہیں پیوں میں جھگڑا کر دینے کے نہیں، جائیداد کو زمین کو مقام کو فلاں فلاں باپ پینس کو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے بہرحال مراد ہو بچے میری جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا میرے بیٹے یہ دس رب نے حکم دیتا ہے تیری قربانی کا ہم تیری کی رائے میں، بیٹے نے بڑے ادب کے نال سر جھکا کے
اپنے ابا حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹا بیٹے میں جانتا مسئلہ ہے. عرض کی ابا حضور جب رب کریم حکم فرمایا ہے تسی اپنا کم پورا کرو, اللہ نے چاہیا تمہیں صابرہ جو پاؤ گے. تے پیغمبر بھی پھر قربان جاوا پیغمبر کی عظمت اور رب نے نات کو اپنے بیٹے دے گلے تے چھوڑی. بہرحال عزیزان گرامی آؤ ذرا صحابہ کے بارے میں سوال کر کے دیکھیے اگر اللہ حضور بیوی نہ پسند ہے تو پھر بیٹے کو کی کرنا چاہیے. ضمن میں بات شروع ہو گئی ہے. جناب میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو فرمایا میرے بیٹے یہ تیری بیوی میں نہ پسند ہے ایک طلاق دے دے. ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے بیوی نال بڑا پیار ہے, بڑی حسین ہے, بڑی خوبصورت ہے, میرے دل نو بڑی باندھی ہے, اور ایک طرف ابا حضور دا حکم ہے ایک طرف دل دی چاہت ہے, میرے بڑی پیاری لگتی ہے. میں عرض کیتا حضور ذرا اٹھ جاؤ, بلکہ روایت یہ آتا ہے کہ انکار کر دیں. یہ بات رسول اللہ تک پہنچی. سید الانبیاء کا فیصلہ سماعت فرماؤ. سید الانبیاء فرمایا اے میرے پیارے صحابی, کیوں فرمایا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو فرمایا, عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ میرے صحابی اگر تیرا باپ راضی نہیں نا اس بیوی کو طلاق دے دو. اس بیوی کو طلاق بول دے رہے آج جوان بیٹا باپ نے شکایت کی تھی سب طلاق واسطے بھی نہیں کیا, باپ نے سب کی کیتا ہے تو بول دیو باپ بیٹھے ہو نا اپنے حق واسطے بول دیو تھوڑی بات ہے. شکایت کی تھی بیٹا تیری بیوی میرے نال اچھا سلوک نہیں کرتی, بیٹے نے بجائے بیوی کو پوچھن دے اور باپ کو کیا ابا نہیں تو غلط ہے. اگر ماں شکایت کی تھی اس نے ماں کو غلط ثابت کیتا ہے, اس اپنی بیوی نے نہیں کیا کہ تو اپنی جو ہے اصلاح کر, اپنے اعمال کو درست کر, میرے ماں باپ کا احترام کر, میرے ماں باپ کی عزت کر. نا اس نے یہ نہیں کیا نا, انہوں نے کہا بھائی تو ٹھیک ہے اگر تو ہم چنگی نہیں نہ لگتی تو پھر تسی ہنجی کرو تسی کرو پھر جاؤ. تے جے رہنا چاہتے ہو تو چپ کر کے بیٹھیا کرو, روٹی بھی ملے گی کپڑا بھی ملے گا, پر تسی ساڈے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی. اپنے ایمان نال ذرا فیصلہ تساں سمانا جڑے باپ بیٹھے ہو اپنے حق واسطے بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ سب سمجھ عطا فرمائے. ایک قیدی جڑا ہوتا ہے وہ کھانا دیتا رہتا ہے کہ نہیں جی کپڑا چلو جڑا بھی قانون کے مطابق ہے دیتا رہتا ہے نا. پھر گرمی سردی کے نال اگر گرمی تو پکھا بھی اتنے لگا ہوا ہے, اے سی چلو نہیں پکھا تو کم از کم لگا ہوا ہے قید خانے, اور اگر سردی ہے تو سردی کے مطابق قانون کے مطابق گورنمنٹ موجودہ ملک بھی ہوئے وہ سے لازم ہے کہ وہ سردی دے گرم لباس بھی دے اور گرم لحاف بھی دے, یہ پابندی. پھر یار یہ دسو اگر اس کے اپنے ماں باپ کو مقید کر دی ہے کہ تو گھر کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی, پھر وہ اس قاضی کے اندر جس باپ نے فرق کی رہ گئی ہے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے شاید کوئی فرق ہے نہیں ہے فرق میرے بھائی. باپ اگرچہ چارپائی میں بیٹھا ہے, آج تو سمجھ رہے ہیں میری ماں ضعیف ہو چکی ہے, میرا باپ ضعیف ہو چکا ہے, آج مجھے کی دیں گے ذرا بیٹھ کے صحیح خدا کی قسم اٹھا کے کہنا وہ جو آج تمہیں دے رہے ہیں نا جو آج تمہیں دے رہے ہیں چارپائی میں بیٹھ کے اور جنا چیزوں کے تلو قدر ہے نا نوٹا بھی ڈالرا بھی جب جوان سب ڈالر کما کے لاتے سن نوٹ کما کے لاتے سن پھر تو سارے کہتے سن چھوٹے بچے کی کہتے ہیں جب ابا نوٹ کما کے لے کی کہتے ہیں ابا بڑا چنگا نہیں سارے کہتے ہیں ابا میرا چھوٹے بچوں کو دیکھو نا کہ کہتے نہیں کہ نہیں کہتے یار ہم کر دیتے روزمرہ سارے کہتے ہیں پر وہی ابا ہے جب ابا نوٹ نہیں لا کے ہوتا نا ڈالر نہیں لا کے ہوتا تو الفاظ چینج ہو گئے
اگے ابا میرا سی ہوں لیا ہوگا کچھ نہیں ہوں ابا میرا ہے ہر کوئی کہتا ہے ابھی تو رکھنا نا اما تو رکھنا میں تو رکھا بیوی کہتی ہے میرے کو نہ نہ دھوئے جاتے میں نہ پکائے جاتے اندر کی بات ہے کہ روح ہے روح کی لینا ہے وہ کہتے ہیں روح کی لینا ہے انہیں سب دینا کی ہے آج رہا توجہ فرما کوئی اگے جو ڈالنا تو روڑ دیتا سی نا جنہاں کی ویلیو کوئی نہیں جنہاں کی حمیت کوئی نہیں آج چار پائی میں بیٹھ گیا ہے آج ترکی دے رہا ہے دعا دے رہا ہے ترکی دے رہا ہے کون ترکی دے رہا ہے اور نوجوانوں اینا دعاواں نو سمیٹ لو اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا ہے یہ بڑی بڑی نعمت ہے سجا تو نعمت چھیلی جاتی ہے نا پھر بندہ اندر بڑھ کے ہوتا ہے پھر کو پوچھنے والا کوئی نہیں اور جب ماں میں نا پامی چار پائی تو بیٹھی ہے بیٹے دی اکھا جان سنی ویک سکتی باپ پامی چار پائی تو بیٹھا ہے بیٹے دی اکھا جان سنی ویک سکتا بیٹے دی چہرے تے پریشانی نہیں ویک سکتا تو ہی پریشانی کے اثار بیٹے نے ویکھے نے باپ نے ویکھے نے بیٹے دی چہرے تے ہاتھ اٹھا دیتے کیوں اٹھایا یہ ہاتھ اٹھانے معمولی سمجھتے ہو کروڑا روپے دے دیو جس خلوص کے نال تیرے باپ نے تیرے واسطے دعا کرنی ہے تیری ماں نے تیرے واسطے دعا کرنی ہے نا وہ کروڑا روپے دے کے نہیں دیتا اور پھر دوسری بات میں عرض کرتے ہوں میں واپس آنا تھی اکثر یہ کیا ہوتا ہے میری ماں کی دعا تیرا باپ جو نا تیرے باتوں میں دیتے ہیں اور جس ساری جوانی تیرے واسطے ڈاکٹر چوک کے اس سردی تے گرمی دی پرواہ کیتے بغیر تیرے واسطے محنت تے مشقت کر کے بارو رزق کما کے تیرے گھر تیرے گھر لے آتا ہے وہ تیرے واسطے باتوں میں کہتا ہے یاد رکھو مسئلے کی بات تھی ماں دے نالوں باپ دی دعا جلد قبول ماں دے نالوں باپ دی دعا جلد قبول وقت نہیں مزور چین دن آرے میں اپنی بات کی طرف آنا بات اس کہہ رہے سانسی دنے گرامی یہ دعا جن واجب معمولی جانے جاتا ہے جن معمولی سمجھے جاتا ہے آدھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہ اس دعا کی حمیت کی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس وقت تب اپنی والدہ کا سایہ سکت اٹھ گیا آپ طور پہاڑ کے اوپر تشریف فرمائے اپنے رب دے نال ہم کلام اور واسطے قدم رکھ لگے حکم ربانی آتا ہے موسیٰ یا جن قدم سنبھل کے رکھی آج قدم توجہ فرمانی کیا جو کی دے رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام حکم آتا ہے موسیٰ آج قدم سنبھل کے رکھی عرض کی بھی بات پروردگار میں وہی موسیٰ وہی طور پہاڑے آج معاملہ کیے اگے دی بات فرمائی نہیں سی جاتی آج حکم آتا میں بیا قدم سنبھل کے رکھیے مولا آج راز کیے حکم ربی آتا ہے موسیٰ اگے جدو ہوتے سو پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں سی یا اللہ میرا بیٹا ہے تیرا بندہ ہے یا اللہ رحم فرمائی اگر کوئی خطا ہو بھی جائے تو یا اللہ درگزر فرمائی ویسے انبیاء علیہ السلام خطا تو آپ ہماری ماں کی دعا سی کا یا اللہ یہ حاضر کی تو فرمایا آج تیرے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں لیکن نبیوں کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو میں اور تسی کون اسی طرح گرامی ماں باپ کی رضا اگر ماں باپ راضی ہو جائے تو پھر کی ملتا ہے اور توجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے بات شروع ہوئی میں اس میں نہیں پڑھانا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بارگاہ رب العزت کے اندر عرض کی میرے پاک پروردگار اے تے فرما دیتا جائے جنت کے اندر میرا ہمسایہ کون ہوے گا رب کائنات ادھر حکم آتا ہے موسیٰ فلاں شہر کے اندر فلاں مقام کی قصاب ہے اور جنت کے اندر تیرا ہمسایہ ہوے گا جناب موسیٰ علیہ السلام رہتے سفر بندے اب قربی سفر کر کے اس شہر تک پہنچے اس کے صاحب تک پہنچے جا کے سلام کی تھی ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام در امتی ہے میں اور دوسری امتیاں نبی دے امتی دے ہیں ہم پر نبی دی زیارت تو محروم ہے اللہ خود چہرے انہوں نے بنائے کہ حضور کی زیارت خواب دے نبی کرتے دعا کرتے تو یہ نہیں وہ بھی مومن تے حیثی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی تے حیثی لیکن حالات تک زیارت نہیں سکی تھی پہچان دے نہیں سکتے
اور جڑا سعادت مند ہے میں پیچھے بھی بات عرض کی تھی درس کے اندر کی بات عرض کی تھی جڑا سعادت مند ہے وہ بعد میں سعادت مند بول جو سعادت مند بے ادب بے مراد بھی ہے بدبخت بھی ہے بعد مراد سعادت مند بے ادب بدبخت پاویں اپنے ماں باپ کا بے ادب ہوئے پاویں رسول اللہ کا بے ادب ہوئے پاویں صحابہ کا ہوئے پاویں اولیاء کا ہوئے پاویں اہل بیت کا ہوئے کسی کا بھی ہے پاویں اپنے تو بڑے کا بے ادب تے گستاخ ہے نا وہ بدبخت ہے کبھی وہ فلاں پا نہیں سکتا بہرحال جڑے سعادت والے سعادت مند سی